الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کے ساتھ بندے کے تعلق کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت عبدیت کے اسرار پر مشتمل ہے اور ایک نوعیت معبودیت کے حقائق کو سمجھنا ہے۔ اور معبودیت کے حقائق سمجھنے کے سفر کے نتیجے میں انسان کو معارف پہ دسترس حاصل ہوتی ہے، اور عبدیت اور بندگی کے اسرار جب کھلتے ہیں تو اس کی اصل حقیقت فنائیت ہے۔ اور اس کائنات میں کوئی مخلوق اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی کوششوں اور مساعی کا کوئی ٹائٹل اور عنوان نہ ہو۔ اور انسان جو اللہ کی سب سے اچھی مخلوق ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان زندگی کا متعین ہے۔ اور ہر آدمی جس عنوان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنے اوقات سب کے سب اس کی خدمت میں صرف کرتا ہے۔ اور اللہ کی راہ اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کے قطبین ہیں، اور ایک قطب اس کا وہ ہے جس میں معبودیت پر بحث ہے، اور ایک قطب وہ ہے جس پر عبدیت پر بحث ہے۔ جس چیز کا نام محبت اور عشق ہے وہ اصل میں ایک آدمی کی تمام تر کوششیں جس کو یہ یقین ہے کہ محبوب تک رسائی ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر حضوری کا اتنا غلبہ ہے کہ گویا اس نے اپنے معبود کو محسوسات کی حد تک محسوس کیا ہے، اور جب یہ غالب آ جائے تو یہ بندگی کے اسرار کی چابی ہے۔ اور محبت معبود کی اتنی غالب آ جائے کہ نارسائی کے باوجود عقل اس کے حضور میں ایسے ہی حاضر رکھے کہ گویا یہ اس تک پہنچ گیا ہے
یہ کیفیت انسان پہ معارف کا ورود کرتی ہے، اور عقل اور عشق دونوں کے میدان مختلف ہیں، اور عقل جس کا قوام ایمان سے تیار ہوتا ہے اس کی منزل کچھ اور ہے، اور عقل جس کا قوام مادیت سے تیار ہوتا ہے اس کی منزل کچھ اور ہے۔ عقل جس کا قوام مادیت سے تیار ہوتا ہے تجارت ہے، اور عقل اور شعور جس کا قوام محبت اور ایمان سے تیار ہوتا ہے اس کا مقتضا کچھ اور ہے۔ عقل جس کا شیرہ اور جس کا اٹھان محض نفع دیکھنے پر مبنی ہوتی ہے، وہ جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو ہر چیز کو کیپچر کرنا چاہتی ہے، ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور ہر چیز کو بیچ کر نفع اٹھانا چاہتی ہے۔ عقل تو انسان کی یہ ہے۔ پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے، اور جس روڈ سے گزرتا ہے زمین کے ٹکڑے اور عمارتوں کے چہرے دیکھتا ہے کہ اگر یہ خرید لوں تو کتنے میں بیچوں، یہ خرید لوں تو کیا نقصان ہو جائے گا، یہ موقع کی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ انسانی عقل کا قوام اگر اس سے تیار ہو تو عقل محدود ہے، اور محدودیت عقل کا تقاضا ہے۔ عقل حدود کو عبور نہیں کر سکتی، اور عقل انسانی شش جہت میں گری ہوئی ہے، اور اس گرنے کا نقصان اس کو یہ ہے کہ وہ اس سے ماورا کے تصور سے عاری ہے۔ اور اگر عقل کی بجائے عشق ہو تو وہ اشیاء کو دیکھتا ہے، اور عشق اپنی وجود کے ساتھ تمام اشیاء کو اپنے محبوب پر نچھاور کرتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے عقل کی گرفت میں اور عشق کی پرواز میں۔ عقل کہتی ہے کہ باہر کو دیکھ، اور جو چیز نفع پر مبنی ہے اسے خرید، اور جو نقصان دے سکتی ہے اسے بیچ، اور جبرن جب تک عقل کی راہ مسدود نہ ہو جائے ہر جگہ اس کی منزل بن جائے گی۔ اور عقل نفع اور نقصان اس میں رہے گی، اور عشق کہتا ہے اپنے اندر جھانک اور اپنے اندر کو دیکھ، اور جب وہ اپنے من میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کی پرواز عقل جن 6 جہتوں اور سمتوں میں گھری ہوئی تھی اور کہتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی جہان نہیں ہے، عشق کہتا ہے کہ جست لگا یہ جو تیرا تصوراتی وہم اور حدود ہیں، میں اس دنیا کو کئی مرتبہ عبور کر چکا ہوں۔ تو تصور میں محدود عقل اور عشق جب بے قرار ہو، کوئی نسبت تناسب نہیں بنتی،
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. عشق کہتا ہے اپنے اندر پر غور کر اور اپنے آپ کو معبود پر نچھاور کر دے. اور عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے، محدود میں گھرا رہے، اور اگر معبود حدود میں نہیں آتا تو معبود کا انکار کر دیا جائے. اس لیے جن لوگوں پر حب عشقی کا غلبہ ہوتا ہے وہاں پہنچ کے آدمی اپنے معبود پر آخری مہر تک لگا دیتا ہے، اور آخری مہر جو حب عشقی پہ لگتی ہے وہ انسان کے خون کی مہر ہے، انسان کے جسم کی مہر ہے. وہ خون جو اس کی رگے جاں سے ٹپکتا ہے، وہ خون جو شہ رگ سے برآمد ہوتا ہے، اس خون سے ہاتھ رنگ کے مہر لگاتا ہے اور تصدیق اور ثبت کر دیتا ہے کہ مجھ میں تیری محبت کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے قانون کے اعتبار سے اور شرع کی نگاہ میں شہید غازی سے افضل ہے کہ شہید نے اپنے خون سے مہر لگائی اور یہ لکھا جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. اس لیے معبودیت جب غالب ہوتی ہے تو صدیقیت پر اس کے معارف ظاہر ہوتے ہیں، اور جب حب عشقی کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر کوفہ میں وہ اپنا اور اپنی اولاد تک کا خون بہا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ بندگی اور اس کی تکمیل اور آخری مرحلہ جو انسانی کاوش اور کوشش پہ مشتمل بالکل آخر تک پہنچنا ہے وہ یہ. اس لیے جن لوگوں پر حب عشقی غالب آ جاتی ہے ان لوگوں پر اللہ کی بندگی اور اطاعت اس درجے تک غالب آ جاتی ہے کہ وہ نام کو بھی اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اور ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں غلام بننا مخلوق کا اور خلق خدا کا آقا بننا دونوں ذلت. مخلوق کا مخدوم بنے تو بھی رسوا ہے، اور مخلوق کا خادم بنے تو بھی ذلت ہے. فنائیت وجود اس کے مخالف ہے، اور انسان کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ وجود اور شعور دونوں کی بحث میں حقیقت کیا ہے. اس لیے اپنے وجود کی نفی کرے اور تمام وہ بنیادیں جو انسان کے وجود کا ثبات اور دوام مہیا کرتی ہیں ان جڑوں کو اکھیڑے، اور جب اس کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کا حال کہتا ہے کہ در حقیقت وجود تیرا ہی ہے اور تیرے علاوہ کچھ نہیں.
اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ وہ اتنا فنا ہے کہ وہ ہر وقت ذات باری تعالی کے اثبات اور اپنے وجود کی نفی میں مصروف ہے. وہ کہتا ہے جو آپ کریں وہ سچ ہے، جو آپ کہیں سو حق ہے، جو مشکل تکلیف اور پریشانی آ جائے عین رحمت ہے، ہر چہ از ساقی ماریخت عین الطافت، ہر چیز جو محبوب کی طرف سے آئے میرے لیے بہت ہی محبت اور بہت ہی عنایت کا باعث ہے. یہ انتہا ہے. اسی لیے اس وجود کی فنائیت، اس کی امامت سلسلہ چشتیہ کو ملی. صابری اور نظامی دونوں اس رنگ میں آخری حد تک ڈوبے اور بالکل تج دے دیا ان بنیادوں کو جن بنیادوں پر کوئی وجود قیام پذیر ہوتا ہے. نظامیوں کا یہ حال ہوا کہ ایک شخص تونسا شریف گیا اور شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ سے اس نے حالات زمانہ کی اور انگریز حکومت کے مظالم کی اور ابنائے زمان کے ستم کی شکایت کی. طویل داستان بیان کی. حضرت رحمت اللہ علیہ سنتے رہے اور وہ رویا اور اس نے کہا کچھ تو فرمائیں. تو فرمایا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ اوں بھی سجن واہ. اور صابریوں کا یہ حال تھا. چشتیہ صابریہ کے مشائخ میں بڑا نام اور اپنی صدی کے مجدد تھے حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ. کوئی آدمی سیاحت کے بعد واپس گیا اور اس نے اپنے احوال بیان کیے اور اس سے کہا میں کلیئر گیا تھا. حضرت نے دریافت فرمایا کہ صابر کا کیا حال تھا؟ تو اسے کہا حضرت وہ ذکر الہی میں اتنے مصروف تھے کہ جمعے کے دن یاد دلانا پڑتا تھا کہ مسجد جانا ہے. تو جا کے خادم نے کہا کہ ایک سیاح اجودھن سے آیا ہے اور آپ کے پیر و مرشد کی خبر لایا ہے. تو مجھ سے بڑی خوشی سے ملے اور آپ کا نام سن کے رو پڑے اور صرف یہ پوچھا حضرت کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی حالت ہے. تو یہ جو پیلو ہوتے ہیں نا، پیلے رنگ کے گولر جنگلی درختوں پہ لگتے ہیں. سیاح کہنے لگا حضرت خانقاہ میں بس یہی ہوتا تھا اور دریا کا پانی دنیا نام کی کوئی چیز تھی نہیں. خادم کو فرمایا کہ پیلو ابالو گے تو نمک ملا لینا، مہمان کی تواضع اور خدمت کرنا سنت ہے. اور بس اس کے بعد گم ہو گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ بھی رو پڑے اور فرمایا صابر اس مقام پہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ سے یاد نہیں، حیرت ہے کہ مجھے یاد رکھ. یہ حب عشقی ہے
فنائیت ہے، اور فنائیت اسرار عبدیت کھولتی ہے، اور اسرار عبدیت جب کھلتے ہیں تو رموز سلطنت شب کا انکشاف ہوتا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تھی آسمانوں میں اور زمین میں اپنے ہونے کی نشانیاں اور اپنے عجائبات اور تصرفات، اور جو معراج میں لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور زمان و مکان کی حدود کو ختم کر دیا تھا۔ یہ عشق کی کار فرمائی اور عشق کی جستی، عقل 6 حدود سے باہر کا سفر جانتی نہیں، اس لیے ظاہر کو دیکھتی ہے، اور عشق کہتا ہے باطن کو دیکھ، اور جن کو تو اپنے تصور میں محدود سمجھتی ہے جس کائنات کو، میں اس کائنات کو کئی مرتبہ عبور کر چکا ہوں، اور ان 6 جہات کو پاؤں تلے رکھ کے ایسے جہان میں پہنچا ہوں جہاں ٹائم اور سپیس کا کوئی تصور نہیں تھا، جہاں پر مکان اور زمان کی حدود نہیں تھی۔ اس لیے حب عشقی کو پیدا کرے اور اللہ کے سامنے طویل سجدے کرے، اللہ کے سامنے لمبے رکوع کرے، ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، اور ایک ایک سورت کو چھوٹی ہو کہ بڑی نفلوں میں 10 بار 100 بار پڑھے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ اپنے معبود تک محسوسات میں نارسائی کے باوجود ایسی حضوری ہے گویا کہ معبود حقیقی سامنے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔